ہے وہ کارکنوں کو ٹائم بیوی کے نزدیک نہیں جانے دیتی. آپ سے بہت ساری شکایات کیوں اس وقت ہوتی ہیں؟ آپ اس کے بارے میں نہیں آپ سے دیکھیے جی، وزراء کو تو یقیناً مجھ سے شکایت ہوگی، اس لیے کہ میں ذرا انڈیپینڈنٹ قسم کی ورکر ہوں. لیکن ورکرز کو انتظار میں کبھی نہیں کرواتی تھی. میں نہیں کہتی کہ میں کوئی بہت بڑا فرشتہ ہوں یا میرے اندر کوئی خامیاں نہیں ہیں، لیکن ٹائم کی جو کنسٹرینٹ ہوتی تھی وہ ہمیشہ ٹائم کا جو ہے کرنے والے دوسرے لوگ ہوتے تھے، جو ٹائم کی سیٹنگ ہوتی تھی. میں تو صرف جب ملاقاتوں کا ٹائم دیتی تھی تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے پولیٹیکل جو باتیں ہوتی تھیں اس کو میں ان کے ساتھ، وہ مجھ سے کچھ پوچھتی تھی تو میں ان کو وہ بتاتی تھی. اور جہاں تک بات ہے کہ یقیناً ورکرز وزراء کو، اور اس سے یقیناً میں تو نہیں کہتی کہ بھئی کسی کو مجھ سے ناراضگی نہیں تھی، لیکن میں جو بات کر رہی ہوں ڈیموکریسی کی بات کر رہی ہوں. پارٹی میں الیکشنز ہوتے رہے. اگر آپ کو پارٹی کی ہسٹری پتہ ہو تو پارٹی کے اندر الیکشن ہوتے رہے ہیں اور پارٹی کے اندر اسٹڈی سرکلز بھی چلتے رہے ہیں. پہلے اگر آپ کو یاد ہو جہاں صاحب کے زمانے سے اسٹڈی سرکل چلتے تھے. انڈی خان بھٹو صاحب کے سے بعد جہاں صاحب، غیاث الدین جہاں صاحب چلاتے تھے، پھر اس کے بعد انڈی خان صاحب چلاتے تھے، تاج حیدر صاحب چلاتے تھے. اسٹڈی سرکل تو مسلسل چلتے رہے ہیں پارٹی کے اندر، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسٹڈی سرکلز نہیں چلے. اس میں صرف میں ایک اضافی بات کر دوں جی کہ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ محترمہ پہ جو اعتماد تھا پارٹی کارکنوں کا اور پارٹی کے سپورٹرز کا، وہ ایک انپیرللڈ اعتماد تھا. یقیناً جو ہے نا بھٹو صاحب کے بھی ٹائم میں بھی اور محترمہ کے ٹائم میں بھی شاید کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہوں جو لوگ جس سے لوگ نہیں اتفاق کرتے ہوں، لیکن میری نظر میں ان کا جو کرسمہ تھا، ان کی اپنی جو پرسنالٹیز تھیں دونوں کی، اس کے اندر شاید بہت سی قباہتیں ہم جیسے لوگوں کی بہت سی قباہتیں چھپ جاتی تھیں. آج جو پرابلم ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس کو فیس کر رہی ہے وہ یہ کہ ایک لیڈرشپ کا کرائسس ہے. ایک آج پاکستان کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر خاص طور پہ ایک ویکیوم ہے، ایک خلا ہے. اس خلا کو بھرنے کے لیے جو ہماری تجویز ہے وہ صرف الیکشنز کے حوالے سے نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی کے اندر دو تین چیزیں بڑی ضروری ہیں. سب سے پہلے آئیڈیولوجیکل پوزیشن کیا ہے اس وقت پارٹی کی. سب سے پہلے تو ہمیں یہ کلیئر کرنا چاہیے. میری نظر میں بھٹو صاحب اور محترمہ کے نزدیک پاکستان کے جو غریب مفلوق الحال ہیو ناٹس جس کو آپ کہتے ہیں، ہماری پارٹی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی تھی ان ہیو ناٹس کے ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو شناخت تھی وہ اس ملک کا مزدور، غریب، بھاری، مڈل کلاس پروفیشنلز، وکلاء، طلباء، انجینئرز، ڈاکٹرز، نوجوان، مائنورٹیز، خواتین، یہ آئیڈینٹیفیکیشن تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی. آج بنیادی طور پہ وہ آئیڈینٹیفیکیشن ختم ہو گئی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ یہ پارٹی اپنی آئیڈیولوجیکل پوزیشن کو واضح کرے. اور دوسری بات پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اگر آپ پارٹی کے اندر ایک سسٹمز کو فروغ نہیں دیں گے، پارٹی کے اندر اب تو ادارے ہی کوئی نہیں رہے. آج تو پارٹی کی سی ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے. پاکستان کی کوئی فیڈرل کاؤنسل نہیں بچی، کوئی پروونشل کاؤنسل آپ نے نہیں چھوڑی. ضلعوں کے اندر آپ کی میٹنگز ختم ہو گئی ہیں. ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کا. اس کو پتہ ہی نہیں، اس کی شناخت ہی ختم ہو گئی ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میں جاؤں کدھر، کس کے پاس جا کے میں گلا کروں. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک ووٹ بینک ایروڈ ہو رہا ہے پارٹی کا. اس وقت جو ہے نا جو سب سے بڑا جو اس وقت صورتحال، جو گمبھیر صورتحال نظر آ رہی ہے، وہ پاکستان کے 3 صوبوں کے اندر پارٹی کا ووٹ بینک جو 35 سے 40% ہوتا تھا وہ گر کے 8 یا 10% رہ گیا ہے. پنجاب کے اندر ایسے حلقے جہاں پہ ہم 70 ہزار 80 ہزار ووٹ لے کر یا جیتتے تھے یا ہارتے تھے. پارٹیاں الیکشن ہارتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ پارٹیاں ہمیشہ الیکشن جیتتی ہیں، لیکن پارٹیز کے جو ووٹ بینک تھا پارٹی کا، جہاں 70 ہزار 80 ہزار ووٹ ہم لیتے تھے، آج وہاں 5 ہزار ووٹ لے رہے ہیں، 6 ہزار ووٹ لے رہے ہیں، 10 ہزار ووٹ لے رہے ہیں. تو یہ جو پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا، بلوچستان کے اندر اس وقت گمبھیر سچویشن ہے، وہ یہ کہ پارٹی کا ووٹ بینک ختم ہو رہا ہے اور غیر محسوس انداز میں لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو چیز بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ ہم آئیڈیولوجیکلی ایک اپنی پوزیشن لیں اور پارٹی کے اندر ایک ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز کو اپنائیں اور پارٹی کو ایک ادارہ بنائیں. اس میں کوئی یہ ڈیمانڈ نہیں کہ کوئی جی ہم نے ناہید خان کو لیڈر بنانا ہے یا صفدر عباسی نے لیڈر بننا ہے. یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر ایک دوبارہ ہم ایک کتھارسس کریں. آج پارٹی کے اندر کوئی ڈسکشن ہی کوئی نہیں، کوئی بولنے والا ہی کوئی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. باقی چیزیں اگر یہ چیز ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے تو کافی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں پارٹی کے لیے. آپ نے پارٹی کے انفراسٹرکچر کے بارے میں بتایا کہ پوری طرح مجروح ہوا، خراب ہوا، تباہ ہوا، زرداری صاحب نے تباہ کر دیا. تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ محترم شہید نے
خود پارٹی جو ہے انہیں اپنی وصیت کے ذریعے پارٹی ان کے حوالے کی تھی؟ دیکھیں جی، ول جو ہے آپ نے جو چیز جس ول کی بات کی جاتی ہے اس میں میرا کم از کم پرسنل 2-3 استدلال رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ول ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک لیگل انسٹرومنٹ ہوتی ہے. ہمارے پاس کوئی ول کبھی بھی کسی لیگل انسٹرومنٹ کی صورت میں سامنے نہیں آئی. وہ جب بھی ول کسی کی کوئی شخص جو چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ کسی اوتھ کمشنر، کسی مجسٹریٹ، کسی وکیل کے تھرو آتی ہے، جو کہ اس کی دنیا کے جانے کے بعد وہ چیز جو ہے نا دنیا کے سامنے آتی ہے. کوئی شخص ہوتا ہے جو لے کر آتا ہے. یہ چیز ایک لیٹر کی صورت میں جو ہے نا عوام کے بھی سامنے آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی آئی. ٹھیک ہے، اس پہ ایک امپلیمنٹیشن ہوئی. ایشو اب یہ نہیں رہا کہ جی ہم بیٹھ کے اس کو ڈیبیٹ کریں. جس طرح میں نے کہا کہ اس پہ ڈیبیٹ یقیناً ہو سکتی ہے بہت زیادہ، لیکن چونکہ وہ جو بھی چیز تھی وہ امپلیمنٹ ہو گئی. وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے آئی یا نہیں آئی، لیکن رضائی صاحب کو جو ہے نا چیز ایک مل گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 5 سال کے بعد کیا ہم یہ حق بجانب نہیں ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ نے اس چیز کے ساتھ کیا کیا جو آپ کو ملی؟ کیا ہم حق بجانب نہیں ہیں؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن یہ سوال نہیں پوچھ سکتا کہ جی آج آپ نے 5 سال کے بعد کیوں ہمیں اس پوزیشن میں ڈالا ہوا ہے جہاں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے اپنی الیکشن کمیشن کے ساتھ اپنی بنائی ہوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ 15% پہ آ گئے؟ یہ ہمارا سوال ہے ان سے بنیادی طور پہ کہ جی آج 5 سال کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے سارے ملک کے اندر. میرا سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں پارٹی میں الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ جو وفاق کی علامت پارٹی تھی آج سندھ میں، اور وہ سندھ میں بھی شہری علاقوں میں نہیں رہی. تو نظر تو یہ آ رہا ہے کہ اگر بلاول صاحب آ گئے بطور چیئرمین تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پارٹیوں میں الیکشن ہونے چاہیے. وہ تو آج اعلان ہو تو سارے ورکر کیا پورا ریلا ہی پیپل پارٹی کا ان کے ساتھ چلے گا، تو الیکشن کیسے ہو سکیں گے بلاول صاحب کی وجہ سے؟ دیکھیے جی، میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بی بی کے بیٹے ہیں، یقیناً میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہمیشہ. لیکن بلاول کے لیے بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے. یہ پاکستان میں سیاست کرنا بہت مشکل کام ہے. اب لوگ نظریے کی بات کرتے ہیں. بلاول نے اگر سیاست کرنی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کرنی ہے تو ان کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. وہ ان کو عوام کو بتانا پڑے گا کہ کیا وہ اپنے نانا کی اور والدہ کی لیگیسی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا وہ اپنے والد صاحب کی باتوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اگر وہ اپنے والد صاحب کی باتوں سے اپنے آپ کو بالکل ڈسٹنس نہیں کر، ان کو اپنے والد صاحب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، جو ان کا حق ہے، ایک بیٹے اور باپ کے رشتے کا حق ہے، وہ ضرور وہ کریں. میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ وہ اس قسم کی کوئی بات ان دونوں کے درمیان ہو. لیکن سیاست میں رشتے نہیں رہتے. سیاست میں لوگ آپ کے پروگرام، آپ کے اصول، آپ کے فلسفے، آپ کی آئیڈیالوجی پہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں. تو بلاول کو اپنے نظریات کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ کیا وہ اپنے نانا کی آئیڈیالوجی اور والدہ کی لیگیسی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا اپنے والد صاحب کے جو بات ہے اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اگر اپنے والد صاحب کی بات کے ساتھ چلیں گے تو آئی ایم سوری، پھر ان کا پولیٹیکل فیوچر مجھے کوئی اتنا اچھا نظر نہیں آتا. جی میاں صاحب. جی آپ دونوں یہاں تشریف لائے ہیں. آپ نے یو این میں تحقیقات کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے. انویسٹیگیشن کرنے والا جو چیئرمین تھا وہ بھی یہاں اس شہر میں موجود تھا. جس وقت اس کی تاخیر وہ کر رہی تھی زرداری صاحب کی حکومت جو بار بار اس میں تاخیر کروا رہی تھی، اس وقت آپ کا کیا رد عمل تھا؟ چونکہ آپ تو یعنی شاہد ہیں، بی بی کی شہادت تھی، تو آپ کا اس میں کیا کنٹریبیوشن رہا؟ آپ ان سے ملی تو آپ نے کچھ شواہد ان کو دیے، اب رپورٹ بھی آ چکی ہے، وہ کتاب بھی لکھ چکے ہیں. اس کی روشنی میں آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا یو این او کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ صحیح لائن پر اور صحیح مجرموں کو کی نشاندہی کرتی ہے، اور جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے وہ باقاعدہ بی بی کے خون کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں یا وہ انصاف کر رہے ہیں؟ دیکھیے میاں صاحب، بی بی کی انویسٹیگیشن سب سے بڑا تو میرا سوال یہ ہے کہ جب گورنمنٹ بن گئی تھی تو 15 مہینے اس کو ڈیلے کیوں کیا گیا؟ جب ایک ریزولوشن پارلیمنٹ نے پاس کر دیا تھا یونائٹڈ نیشن سے کروانے کے لیے، اس کو 15 مہینے ڈیلے کیوں کیا گیا؟
15 مہینے ڈیلے کرنے کے بعد جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو اس کا کرمنل اسپیکٹ جو منوج صاحب نے اپنی اس میں لکھا بھی ہے, اپنی اس کی رپورٹ میں بھی لکھا ہے اور اپنی بک میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو انویسٹیگیشن کی کرمنل اسپیکٹ تھا وہ ان کو روک دیا گیا کہ مارا کس نے. یہ کوسچنز تو اب ظاہر ہے میں تو ان کا جواب نہیں دے سکتی, میری تو پہلے دن سے ڈیمانڈ تھی, صفدر کی بھی پہلے دن سے ڈیمانڈ تھی کہ بی بی کے قتل کی تحقیقات کروائی جائیں اور بڑے ہائی لیول پہ تحقیقات کرائی جائیں. جب یونائٹڈ نیشن نے کیا, پہلے اس کو ایکسیپٹ کیا پھر ریجیکٹ کیا رپورٹ کو, تو یہ جواب تو وہ دے سکتے ہیں نا جو اس وقت اس پہ بیٹھے ہوئے تھے حکومت کے اندر, کیونکہ میں تو ڈیمانڈ کر سکتی ہوں, میں تو ایک بینگ اے کارکن ایک ڈیمانڈ کر سکتی تھی جو میں آج تک کر رہی ہوں, آج تک ہم اس بات کو کر رہے ہیں, لیکن ہمارے سوالوں کا جواب آج تک ہمیں کبھی نہیں ملا. جہاں تک انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی جو ٹیم آئی تھی ہمارے ساتھ, انہوں نے 5 یا 6 سیٹنگز کی تھی. جو کوسچنز وہ ہم سے پوچھتے تھے, جو ایمانداری سے جو کچھ ہم نے دیکھا تھا, جو کچھ ہم نے محسوس کیا تھا, جو ہمارے سامنے ہوا تھا, ہم نے ایمانداری سے بغیر کسی اس کے ان کو ایک ایک لفظ بتا دیا تھا کہ یہ واقعات اس طرح ہو گئے. اور اس رپورٹ کے اندر اجمیر صاحب میں صرف اضافی کر دوں کہ اس رپورٹ یقیناً وہ الٹیمیٹلی جس طرح ناہید کہہ رہی ہیں کہ وہ کرمنل انویسٹیگیشن نہیں کروائی گئی, وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا دیا گیا اس کو, اور فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کے طور پہ لیا گیا. انہوں نے فیکٹس, اور میری نظر میں یونائٹڈ نیشنز کی اس رپورٹ کے اندر کافی اچھا کام ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی جب وہ ایک دفعہ رپورٹ آ گئی تو اس کو لے کر آپ آگے بڑھے. بھائی یہ آفٹر آل گورنمنٹ آف پاکستان نے نیشنل پارلیمنٹ کی ریزولوشن کے تحت جو ہے نا یہ معاملہ یونائٹڈ نیشنز میں گیا, اور سیکرٹری جنرل کو آپ نے منت کر کے ان کو جو ہے نا بار بار کہہ کر آپ نے جو ہے نا یہ انویسٹیگیشن قائم کروائی. اس کے بعد کیا جواز بنتا ہے کہ جی ایک حکومت جو ہے نا جو رپورٹ یعنی یونائٹڈ نیشنز کی انکوائری کمیشن بنوانا چاتی ہے اور پھر بعد میں وہی حکومت اس کو ریجیکٹ کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں یہ جو یونائٹڈ نیشنز جو کمیشن کی جو رپورٹ ہے, ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے, جو فیکٹس انہوں نے مینشن کیے ہیں, اگر اس کو کوئی پراپرلی تحقیقات کر کے اس کو کرمنل انویسٹیگیٹ, وہاں کے لوکل لوگ جو بھی تھے, اور یقیناً کرمنل انویسٹیگیشن ہمیشہ پولیس کا کام ہوتا ہے, وہ پہلے پولیس سے لے کر FIA کو دی گئی, لیکن اینی وے جو بھی ادارہ تھا اگر وہ اس رپورٹ کو اٹھا کے اور منوان اس کے مطابق انویسٹیگیشن کرتا اور ان فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلتا, تو میری نظر میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو حقیقی قاتل ہے وہ عیاں ہو سکتے تھے. just follow up as an eyewitness to the assassination. آپ اس رپورٹ سے کہاں کولیبریٹ کرتی ہیں, کہاں آپ کو میں نے عظیم صاحب رپورٹ پڑھی ہے, تقریباً 60 پیجز کی, ان کی 62 شاید پیجز ہے وہ رپورٹ ہے. اب مجھے ایگزیکٹلی اس وقت تو یاد نہیں ہے کیونکہ اب اس بات کو بھی میرے خیال 3-4 سال اب گزر چکے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو رپورٹ انہوں نے دی ہے, جو باتیں انہوں نے اس کے اندر لکھی ہیں, وہ کافی سارا مٹیریل پرووائڈ کرتی ہیں کہ آپ اصل قاتلوں تک پہنچنے میں وہ آپ کی مدد کر سکیں. لیکن پھر وہی سوال آتا ہے کہ کرمنل اسپیکٹ اس کے اندر سے کیوں واپس لیا گیا ہے, کہ یہ تو فیکٹ فائنڈنگ تھا. فیکٹ فائنڈنگ میں بھی جو باتیں آئی تھی, ٹھیک ہے ہو سکتا ہے جو اس وقت گورنمنٹ تھی وہ ڈس ایگری بھی بہت ساری باتوں کے ساتھ کرے, کیونکہ اس کے اندر صرف 2-4 لوگ تو نہیں تھے آئی وٹنس, بہت سارے لوگ تھے. ایجنسیز کو انویسٹیگیٹ کیا جانا تھا, باقی اداروں کو انویسٹیگیٹ کیا جانا تھا, کس نے کتنی ایکسیس دی ہے یہ بھی اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ کتنی ایکسیس دی گئی ہے اور کتنی ایکسیس نہیں دی گئی. یہ بہت سارے سوال ہیں نا اس کے اندر, لیکن اس کی فردر انویسٹیگیشن کچھ ہوتی آگے بڑھتی تو چیزیں بہت ساری کلیئر ہو سکتی ہیں. اچھا چودھری صاحب, تھینک یو جی. Thank you. میں اپنے دوست افسر امام صاحب جو آج TV سے ہے ان کا اسپیشلی شکر گزار ہوں, گو کہ آپ تشریف لائے, دیر سے تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. افسر صاحب اگر کوئی چیز پوچھنی ہو آپ نے, کہ ہم تو بول چکے کافی ساری چیزیں, لیکن اور I'm sorry کسی کو کوئی ایسی چیز جو کسی کا اچھا ایک عام تاثر یہ ہے کہ آپ نے بولڈ موقع پر اختیار نہیں کیا, دونوں طرف آپ نے دونوں کشتیوں میں اپنے پیر رکھنے کی کوشش کی. I'm sorry, میرا خیال ہے آپ نے ہماری نہیں, میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جو اپنے دل میں صحیح سمجھا اور اپنے ضمیر کے مطابق صحیح سمجھا وہی ہم نے کیا. اور آج 5 سال ڈاؤن دا لائن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم وارننگ دیتے چلے آ رہے تھے مسلسل, ٹھیک ہے, ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم پارٹی کو توڑیں, ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم پارٹی کے اندر کوئی الگ گروپ کریٹ کریں, ہم نہیں چاہتے تھے کہ پارٹی کے اندر کوئی بائفرکیشن ہو. ہم نے حقیقت حال اپنی معافی و ضمیر کے مطابق بیان کی تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے.
اب جنہوں نے اصلاح نہیں کی جواب تو اب انہوں نے دینے ہیں. ہم آئندہ آنے والے دنوں میں جس طرح ہم نے یہاں بات کی, ہم اپنے پارٹی کے دوستوں کے ساتھ یقیناً دوبارہ ہم مشورہ کریں گے, ان کے ساتھ ہم دوبارہ بیٹھیں گے, کیونکہ ایک بات اب کیٹیگوریکلی کلیئر ہے کہ اگر یہ سیٹ اپ جو پارٹی کے اندر اس وقت مسلط ہے, اگر یہ مزید آگے چلتا ہے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, میں سندھ کی سیاست کو جانتا ہوں, میں سندھ کی سیاست کو سمجھتا ہوں, یہ آنے والے دنوں میں سندھ میں بھی جو نا ان کا کوئی کردار نہیں بچے گا. تو میری نظر میں اب اس وقت آ گیا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک تھرو قسم کی انٹروسپیکشن ہو, ایک کتھارسس ہو, پارٹی کے اندر ایک ڈبیٹ ہو, اور جو نا اس چیز کو آگے لے کر ہم اپنے آپ کو آئیڈیالوجیکلی اور انسٹیٹیوشنلی اور ڈیموکریٹکلی جو نا ری آرگنائز اپنے آپ کو کریں. ورنہ میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑی وفاقی پارٹی جس کے بارے میں ہمارا نعرہ تھا چاروں صوبوں کی زنجیر, اور ایک بہت بڑی وفاقی شخصیت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی صورت میں, جن کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, تو یہ چاروں صوبوں کی جو زنجیر ہے پارٹی کی صورت میں جو لڑی ہے وہ ٹوٹ جائے گی. متعدد بار آپ نے یہ بات کی ہے, پارٹی میں جو سیٹ اپ موجود ہے, جو جسے قابل گروپ بھی کہتے ہیں آپ لوگ, کہ وہ جب تک رہے گا پارٹی کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی. اس لاسٹ میں بھی آپ نے ایک بات یہ کی کہ جب تک نظریاتی کارکن آگے نہیں آئیں گے پارٹی نہیں سروائیو کر سکے گی. کوئی ایسا کلیہ یا کوئی ایسا طریقہ کار کہ جس کی تحت پارٹی کارکنوں کو موٹیویٹ کیا جا سکے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف آپ دونوں مل کے پارٹی کو موجودہ سیٹ اپ سے بچا سکتے ہیں؟ کیونکہ جو لوگ شروع میں جنہوں نے ریزسٹ کیا تھا فہیم صاحب یا کچھ اور, وہ بعد میں دیکھا کہ مصلحت کا شکار ہو گئے. تو ہر بندہ وہاں پہ مصلحت کا شکار نظر آتا ہے, ماں سوائے وہ زرداری صاحب اور رحمان ملک, ان کے آگے میرا خیال ہے اس وقت کسی کی کوئی نہیں چلتی. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں جی, دیکھیے حق کی بات کرنے والے ہمیشہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی سچائی کی فتح سچائی کی ہوتی ہے. آج ہم شاید 2 آپ کو نظر آ رہے ہیں, 3 نظر آ رہے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے, بے شمار کارکن ہیں, بلکہ ایون جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہ درد محسوس کر رہے ہیں پارٹی کا, کہ پارٹی کا سروائیول بہت ضروری ہے. لیکن میں پھر کہوں گی کہ زرداری صاحب اور پارٹی دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. زرداری صاحب اور ان کی فیملی پارٹی کی پالیسی سے علیحدہ ہو جائے, اس پارٹی کو انسٹیٹیوشن بن کے الیکشن کرا کے اس پارٹی کو چلنے دیں. اے کو لوگ الیکٹ کریں, بی کو الیکٹ کریں, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. جس کو پارٹی کے لوگ الیکٹ کریں پارٹی چلانے کے لیے, اس کو چلنے دیں, اور اس کو ہزاروں سال تک اس پارٹی کو چلنے دیں, کیونکہ ایک نظریہ بنا دیں. اب بھٹو اور بے نظیر بھٹو ایک نظریہ ہے, ایک نام نہیں رہا, وہ ایک نظریہ بن گئے, ایک فلاسفی بن گئے. اس فلاسفی کو چلنے دیں, اور اس سے آنے یہ اسکول جو ہے نا ایک بنا دیں, اس انسٹیٹیوشن کو آپ چلنے دیں, تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. ایک میرا کوشچن ہے بی بی کی انویسٹیگیشن کے بارے میں. جب ان کی رپورٹ نے اپنی کتاب گیٹنگ اوے فرام مرڈر کے بارے میں ابتدائی تقریر کی, تو وہاں میں موجود تھا. ان کے بعد میری ان کے پسند بات ہوئی, تو انہوں نے کہا تھا کہ کم از کم یہ بات واضح ہے کہ جنرل مشرف کے خلاف کرمنل نیگلیجنسی کا کیس ضروری ہونا چاہیے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو ریڈ کارپیٹ پہ سارا پروٹوکول دے کے تو انہوں نے خود باہر بھیجا ہے, نہ کسی پر ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یقیناً سیکیورٹی ان کی ذمہ داری تھی, لیکن ریڈ کارپیٹ پہ پروٹوکول کس نے دیا اس کو؟ جن لوگوں کے اوپر بی بی خود کوشچن کر گئی تھی, ان لوگوں کو وزارتیں کیوں دی گئی؟ میں کسی کی ذات کے بارے میں اس لیے کسی کی ذات کے بارے میں مجھے سب کا احترام ہے, میں کسی کو ملزم یا مجرم ٹھہرانے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے, لیکن حالات تو ہیں نا. اتنی بڑی لیڈر جو کچھ کہہ کے گئی ہے, آخر اس نے کوئی باتیں محسوس تو کی تھیں نا, تو وہ کہہ کے گئی تھی. منظور حسین صاحب, اگر یہ بلاول اور زرداری صاحب آپ کے خیال میں لیڈرشپ سے علیحدہ ہو جائیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پوری طور پہ پارٹی کی قیادت کون سنبھالے گا؟ میں تو زرداری صاحب کو کہہ رہی ہوں. آپ نے کہا نا بلاول نہیں, بلاول کو تو میں کہہ رہی ہوں کہ چوائس ہے اس کے پاس. اچھا, اگر فرض کریں تو دونوں علاقوں کو وہ نہ چھوڑے والد کو, تو پھر آپ کے خیال میں کس کو لیڈرشپ سنبھالنی چاہیے؟ دیکھیں جی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کے لیے ہم کوئی نامینیشن تو نہیں کرنے جا رہے ہیں نا. ہم تو ایک بڑا آسان فارمولہ دے رہے ہیں کہ جی آج بھی آپ ایک اچھی سی کمیٹی بنائیں, وہ نئی ممبرشپ کرے پارٹی کے اندر. سب سے پہلے پارٹی کے اندر ہم آئیڈیالوجیکلی جو پارٹی کی بنیاد تھی اس کو پہلے ریوائیو کریں. میں سمجھتا ہوں آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو 70 کی دہائی کی پالیسیز تھیں, آج بھی پاکستان کے اندر ہیوز اور ہیو ناٹس کا اتنا فرق پڑ گیا ہے. آج غریب تر اور امیر تر ہوتا جا رہا ہے وہاں پہ, اور وہ یہ ڈفرنس
क्लास डिफरेंस है वो उसी तरफ बढ़ रही है जिस तरह 1960 और 70 की दिहाई में बढ़ रही थी। और मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब का जो उस वक्त का नज़रिया था आज भी पाकिस्तान के अंदर उतना ही वैलिड है जितना कि 70 की दिहाई में था। सबसे पहले तो हम अपने नज़रिए को स्ट्रॉन्ग करें ना, पहली बात ये नज़रिए को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद जो है ना एक अच्छी सी कमेटी बनाएं, सबको इजाज़त दें मेंबरशिप करने की, लोग मेंबर बने और मेंबर बनाने के बाद जो है आप कोई तरीक़ाकार करें जिसके मुताबिक जो पार्टी के अंदर इलेक्शन हो। अगर इस किस्म की कोई एक्सरसाइज होती है तो यकीनन हम अपने आप को पेश करेंगे उस सारे इलेक्टोरल एक्सरसाइज में। लेकिन कहने का मकसद है कि अगर ये कहा जाए कि एक धौंस और धांधली के तहत कि जी नहीं हमने तो हर सूरत में कुछ भी हो जाए पार्टी के साथ लेकिन कब्जा अपना जारी रखना, वहाँ आके सारा इख्तलाफ पैदा हो रहा है। जहाँ तक बिलावल साहब की आपने बात की, हम कैटेगोरिकली उसके बारे में क्लियर हैं कि उसको भी एक प्रोसेस के तहत आना चाहिए, मरूसियत ख़त्म होनी चाहिए। अब मेरी नज़र में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने तो ये पार्टी बनाई, लेकिन मोहतरमा मेरी नज़र में सिर्फ इस वजह से लीडर और कायद हमारी नहीं बनी कि उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी। उन्होंने ज़िया उल हक़ के पूरे टेन्योर में साबित किया, वो तो 94 में चेयरमैन बनी। 77 से लेकर 94 तक जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के लिए, उनकी जो जदोजहद है, जिस तरह उन्होंने एक डिक्टेटर के सामने एक नईफ और निज़ार बच्ची 23 साल की खड़ी हो जाती है एक डिक्टेटर के सामने, और फिर जो उनकी पॉलिसीज़ थी, फिर जो उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर था, उसने उनको पार्टी का लीडर बनाया। तो मेरी नज़र में वो सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी नहीं थी कि वो लीडर बनी। बिलावल साहब के लिए जिस तरह मैं कहता हूँ उसके बाद अपॉर्चुनिटी है, अभी वो उनकी उम्र बमुश्किल 26 साल की हुई है, अभी उनके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सबसे पहले वो तय तो करेंगे उन्होंने करना क्या है। और उसके लिए हमारी एडवाइस ये है कि वो सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे वो उस पॉलिसी के ऊपर गामजन होंगे जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो छोड़ के गए और जिसको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब जिस लेगेसी को 30 साल तक लेकर चली। इक़्तिदार तो बेचारे को 4 साल मिला, 4.5 साल, ज़िंदगी के 23 साल तो उन्होंने जो ना बल्कि 25 साल तो जदोजहद करते हुए गुजारे। तो मेरी नज़र में ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पार्टी के अंदर उठ रहे हैं और इसका जवाब मेरी नज़र में यही है कि पार्टी नज़रियाती, जमहूरी और इंस्टीट्यूशनल अंदाज में जो है दोबारा मुनज़्ज़म हो। इससे फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान की फ़ायदा देखें, आज पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है कि कोई आज नेशनल लीडर नहीं है। माज़रत के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत का जो सबसे बड़ा इस वक्त जो मुनफी नतीजा बरामद हुआ है कि आज पाकिस्तान के अंदर कोई नेशनल लीडरशिप नहीं है। मैं एहतराम करता हूँ तमाम लीडरान का, लेकिन आज हर लीडर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने सूबे तक महदूद है या अपने ज़िले तक महदूद है या अपने तहसीलों तक महदूद है। तो अगर ये पार्टी जो है ना एक फेडरल पार्टी जो है जो कि चारों सूबों की जंजीर भी है और जिसका फेडरेशन में असर है, अगर ये पार्टी जो है ना दोबारा अपने आप को इंस्टीट्यूशनल, डेमोक्रेटिक और आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर अगर दोबारा अपने आप को रीमुनज़्ज़म करती है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में वो जो चारों सूबों की जंजीर का तस्वुर था और एक फेडरल पार्टी का तस्वुर था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर दोबारा बहाल हो जाएगा। जी उस्मानी साहब दो ठीक हो गया। हाँ हो गया। मंजूर साहब आपने 1 मिनट इनके बारी फिर उसके बाद आता है। मेरा क्वेश्चन है कि मोहसिन नहीं साहब रहते हैं आपकी डिमांड है पार्टी से, पार्टी ऑफिशियल से यानी सरकारी एक्स प्रेसिडेंट से कि वो पार्टी की पॉलिसी से अलग हो, तो रिस्पांस क्या है इसके बदले में? आपने बताया कि रिस्पांस क्या, आपने ये भी कहा कि पाकिस्तान में जो अवाम की आवाज़, अवाम के लिए आवाज़ उठाता है उसका यही हाल करता है, जैसे कदर है। तो आप प्राइम सस्पेक्ट में थी, आपने बताया करेंगे कौन से अवामिल में कौन से इंस्टीट्यूशन इन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आप उसमें जी आप आंसर करें। आप करें। आपका सवाल ज़रा मैं आपने कि अगर आपसे कहा जाए कि बीबी के कातिल को नामजद करें तो आप किसे नामजद? नहीं मैं देखिए मैं पहले भी इन्होंने जब सवाल किया था तो मैं किसी को मुजरिम या मुलजिम किस तरह ठहरा सकती हूँ? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती मैं किस तरह किसी को मुलजिम या मुजरिम ठहरा दूँ? मैं तो नहीं ठहरा सकती। प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। एजेंसी सारी हुकूमत के पास थी, सब कुछ उनके अंडर था, क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई उनकी? मेरा आपसे सवाल ये है कि आप तो माशाल्लाह एक तवील अरसे से पीपल्स पार्टी के साथ शरीक जद्दोजहद रही हैं जी। हमने आपको देखा जब बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी तो यहाँ पर अमेरिका आई थी, तो जब आप हमने जब भी आपको इसी तरह परेशान देखा जिस तरह आज देख रहे हैं। और ये बिल्कुल हकीकत है कि उस वक्त भी आप बेनज़ीर के साथ इसी तरह थी। अब हम एक बात ये पूछा जाता हूँ आपसे कि जब बेनज़ीर का मर्डर हुआ तो आप उसी वक्त गाड़ी में मौजूद थी, वो टेलीफोन और वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं।
वो टेलीफोन कहाँ गया, बेनजीर फौजी की वजह से क्यों हॉस्पिटल पहुँचाया, और रहमान मलिक पहले क्यों चले गए, पहले कहाँ चले गए, फिर कहाँ गए। क्या कभी ये सारे राज या आपके जो दिल में है, कभी मंजर आम पे ये बात आ सके कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई किताब लिखे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप एक बार सोच लें कि आप मुझे कहना ही कहना है? देखिए जी, एक तो ये कि कोई बात मैं किसी से छुपाई नहीं है। मैंने जो हकीकत थी, जो सब कुछ था, वो सबके सामने है। जहाँ तक किताब लिखने की बात है, यकीनन हर शख्स की ख्वाहिश होती है, मेरी भी हो सकता है कभी ख्वाहिश हो मैं ज़रूर किताब लिखूं, लेकिन मैंने जो मेरे दिल में पहले था, आज भी है और ये आइंदा भी रहेगा। मैं हकीकत छुपाने वाले लोगों में नहीं हूँ, न मैं डरने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैंने जान हथेली पे रख के हमेशा सियासत की है, और शायद 7 साल जो कुछ मैं बोलती रही हूँ, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे ख़तरात का मुझे भी लोगों ने कहा कि ये सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कभी किसी बात को, मैं एक बात आपको बताऊं कि मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं देना चाहती। जो मेरी एक ही डिमांड है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फेयर इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ बिल्कुल सामने आ जाएगा। मेरे या आपके कहने की कोई बात नहीं होगी। फेयर इन्वेस्टिगेशन बीबी डिमांड है कि बीबी की इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए। लेकिन आपकी भी तो कोई फेयर फीलिंग्स होंगी ना? मेरी फेयर फीलिंग्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। वो बात जो जुबान पे नहीं आ रही है, नहीं मेरी, देखिए नहीं, आप मेरी जुबान पे क्या बात लाना चाहते हैं? मैं ऐसे जो मैंने देखी है मैं वही कहूँगी ना। मतलब मैं ऐसे कहना शुरू कर दूं कि भाई ये हो गया वो हो गया, यानी मैं उसको वो तो नहीं कर सकती। मेरा जो ज़मीर मुझे कहेगा मैं उसके मुताबिक बात करूँगी। जो मेरे ज़मीर की हकीकत है उसी से मैं बात करूँगी। ये कैसे भुट्टो साहब, रॉयल टीवी। मेरा सवाल मुकरमा बाजी नहीद खान साहब से है कि एक तो आपको इस तरह देखकर बहुत खुशी हुई कि आप में वही जज्बा है जो पहले था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप उसी तरह वापस आए। वो वक्त गुजर गया जब बीबी के कातलों का पता चलना था, वो वक्त नहीं है जब उनके कातलों का पता चलेगा। आने वाले वक्त में आप पीपल्स पार्टी की सरबराह बनती हैं, अल्लाह ताला आपको मौका देता है, आप उस मनसब पे बैठती हैं। क्या इस मनसब पे बैठ के आप हमारे साथ वादा करती हैं कि आप उन कातलों को पकड़ेंगे, उन तक पहुंचेंगी फेयर तरीके से? देखिए जी, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकुन हूँ। मैंने कभी ख्वाब नहीं देखा कि मैंने किसी मनसब पर पहुंचना है। मैं कारकुन होते हुए भी जो जदोजहद अपनी बहन के लिए, अपनी लीडर के लिए कर सकी, मैं आखिरी दम तक, मैंने उसके खून से वादा किया हुआ है, मैं आखिरी दम तक वो करती रहूँगी, चाहे इसके लिए मेरी जान भी जाती है चलिए। मैं इस बात से कभी पीछे नहीं हटूँ। अरशद अवान साहब, काबिज टीवी से। एक सवाल पूछना है कि इतने लंबे अरसे के बाद मोहतरमा नाहिद खान साहब, आप जब मंजर आम पे आई हैं और जो अज़ाइम लेके जो बातें आज आपने की हैं, ये सारा काम करना क्या आप समझते हैं कि आसान होगा कि मुश्किल? देखिए जी, ये आपको एनीवे जी, मतलब ये कि दोनों ही देते जा रहे हैं। ये मेरी बात को ऑन करेंगे यकीनन। अच्छा, फिलहाल तो बात को ऑन करेंगे। एक्चुअली देखिए, ये पहली बात तो ये कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वाकई नहीं आ सके। गुज़श्ता मैं तकरीबन कोई 96 के बाद पहली दफ़ा आ रहा हूँ, और नाहिद जो यहाँ दोस्तों ने जिक्र भी किया कि जब मोहतरमा 95 में आई थी यहाँ पे, तो उसके बाद नाहिद भी पहली दफ़ा हम लोग यहाँ पे आए तकरीबन 17-18 साल के बाद। तो यकीनन आप दोस्तों तक हमारा वाकई जो ना वो दस्तरस नहीं रही, और आप लोगों से बातचीत भी नहीं हुई। और मैं चौधरी सरवर साहब का इंतहा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका हमें फ़राहम किया कि जी हम पार्टी के दोस्तों के साथ भी जो है ना कुछ गपशप करें, और आप लोगों के साथ खुसूसन, और जिस भरपूर अंदाज में आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ, मैं समझता हूँ कि हम चौधरी साहब के बहुत ज़्यादा उनकी काविश और उनकी जो मेहरबानी है उसको तस्लीम करते हैं। हमने ये बातें, जो भी बातें हैं, ये बातें हम पाकिस्तान के अंदर करते रहे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हर चैनल शायद गवाह है कि जी हमने, हाँ, गुज़श्ता 1 साल के अंदर ज़रूर जब पार्टी की हमने देखिए, मतलब मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, जो भी पार्टी की मौजूदा क़यादत है, हमने उसको उस वक्त चैलेंज किया मुख्तलिफ इशूज़ पे जब वो अपनी ताकत के उरूज पे थे, जब कोई शख्स उनके ख़िलाफ़ नहीं था, जब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें उनके साथ थीं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बैठा हुआ हर शख्स उनके साथ था। हमने उस वक्त उनको चैलेंज किया सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर
کہ یہ جو طریقہ کار ہے پارٹی چلانے کا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں پارٹی کو نقصان پہنچے گا. تو جب وہ نقصان پہنچ گیا, پاکستان کا ہر چینل, ہر اخبار اور ہر گواہ, اپنا ہر شہر گواہ ہے کہ ہم لوگوں نے شہر شہر جا کے کارکنوں کے ساتھ منظم انداز میں گفتگو کی, اور پارٹی کا ہر یوم تاسیس, ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کا ہر یوم تاسیس 2009 کے بعد جو بھی منعقد ہوا, ہم نے شہر لاہور میں جہاں پارٹی بنی وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کے یہ ساری باتیں کہیں جو آج ہم کہہ رہے ہیں. تو ہم تو صرف افسوس اس بات کا ہے کہ جی ان چیزوں کو اس وقت سنا نہیں گیا. لوگوں نے یقیناً بہت سے لوگوں نے کمپرومائزز کیے, بہت سے لوگ جو نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں جی اقتدار چل رہا ہے تو اقتدار کے ساتھ لگے رہو. ہم نے اس وقت ان اشخاص کو چیلنج کیا جب وہ اپنے اقتدار کے عروج پہ تھے, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ ایک سال کے اندر یقیناً ہم تھوڑی سی ہم نے خاموشی اختیار کی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ تصور یہ ہے کہ جی ہم کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے پیچھے یا ان لوگوں کے پیچھے ڈنڈا اٹھا کے پڑ گئے. لیکن اب جو وقت آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کرٹیکل وقت ہے, اس کے نتائج اور خراب نکل رہے ہیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ اب ہم بالکل حق بجانب ہیں اس بات میں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو منظم